بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان عقد فاسد میں منافع مستوفات کے متعلق ابن حمزہ کے قول کا رد ہے۔ ہم گزشتہ درس میں بیان کر رہے تھے کہ عقد فاسد میں منافع مستوفات کے حوالے سے مشہور کی نظر یہ ہے کہ مشتری ضامن ہے ان منافع کا جس کا اس نے استفادہ کیا ہے، لیکن ابن حمزہ نے کہا کہ الخراج بالضمان سے استفادہ کرتے ہوئے کہ منافع کا وہ ضامن نہیں ہوگا، اور اس کی توضیحات گزشتہ درس کے اندر بیان ہوئی۔ آج ابن حمزہ کے اس قول کے اندر جو مناقشہ پایا جاتا ہے اسے بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان عقد فاسد میں مقبوض کے ضمان کے متعلق ابن حمزہ کے قول کا رد کے جو شیخ انصاری اس سلسلے میں بعض نکات بیان کریں گے، اور اس کے بعد روایت کی دلالت اور سند کے لحاظ سے حیثیت ہمارے لیے روشن ہوگی جو الخراج بالضمان کے حوالے سے ابن حمزہ نے بات کی تھی اور اسے استدلال کیا تھا، اور اسی طرح پھر ابن حمزہ کے قول کے رد میں دوسرا جو جواب دیا گیا ہے بعض بزرگان کی نظر میں کہ اس کو بیان کریں گے، اور پھر شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے اس کا جو رد ہے اور جو شیخ اس جواب کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے وہ بھی آپ کے لیے بیان کی جائے گی۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ ابن حمزہ کے قول اور جو اس کی دلیل تھی اس کا رد کیا ہے۔ تو شیخ انصاری اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ فی ہے، یعنی ابن حمزہ کے اس قول کے اندر جو بات ہے جو مناقشہ ہے وہ یہ کہ انہا والضمان لیس ہوا ما اقدم علیہ المتبایعان، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقد فاسد کے اندر بھی ضمان موجود ہے اور اس ضمان کے مقابلے میں پھر خراج اور منافع مشتری کے ہوں گے، تو یہاں پر دیکھا جائے کہ یہ ضمان کیسا ضمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ضمان نہیں ہے وہ کہ جس پر متبایع یعنی ان دونوں معاملہ کرنے والوں نے اقدام کیا تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ حتی یکون الخراج بإزائہ، تاکہ وہ خراج اور وہ منافع اس کے مقابلے میں قرار پائیں اور ان کی نسبت سے قرار پائیں۔ وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ قَهْرِيٌّ، یہ ایک امر قہری ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے ضمان جو یہاں عقد فاسد کے اندر ضمان کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا حکم ہے جو قہری ہے۔ حکم بہ شارع نے اس کا حکم کیا ہے، قہری ہے یعنی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس نے کوئی اس کے سلسلے میں معاہدہ نہیں کیا، کوئی اس کے بارے میں کوئی ایک تعہد نہیں دیا ایک دوسرے کو، یہ ایک ایسا حکم ہے جو قہری ہے، ان پر مترتب ہو رہا ہے شارع کی جانب سے، شارع نے اس کا حکم کیا ہے۔ کما حکم بالضمان المقبوض بالصوم والمغصوب، اس کی مثال جیسے مقبوض بالصوم میں ضمان کا حکم ہے، مقبوض بالصوم یعنی اگر کوئی شخص معاملہ کرنے کی نیت سے ایک چیز اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے اور تاکہ اس کا معاملہ کرے اور وہ اس کے ہاتھ میں تلف ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو یہاں پر وہ شخص ضامن ہے، شارع اس کے لیے ضمان کا حکم کر رہا ہوتا ہے، اور یہ حکم بھی قہری ہے شارع کی جانب سے، یعنی بغیر سے کہ وہ اس ضمان پر اس نے اقدام کیا ہو۔ والمغصوب، اسی طرح جو شخص غصب کرتا ہے کوئی چیز تو وہ اس کا ضامن قرار پاتا ہے، اور اس کا ضمان بھی جو ہے حکم بالضمان وہاں پر بھی ایک قہری چیز ہے، یعنی شارع نے اس کا حکم کیا ہے جبکہ خود اس نے ضمان پر اقدام نہیں کیا تھا۔ تو یوں مقبوض بالصوم اور مقبوض بالمغصوب میں جو ضمان ہے، اسی طرح یہاں پر بھی عقد فاسد میں جو ضمان ہے یہ ضمان ایک حکم شرعی کے عنوان سے ہے۔ تو بس فالمراد بالضمان الذی بإزائہ الخراج، مراد اس ضمان سے کہ جس کے مقابلے میں منافع اور خراج قرار پاتے ہیں، یہ کون سا ضمان ہے؟ التزام الشیء علی نفسہ، یہ وہ ضمان ہے کہ جس میں ایک چیز خود پر لازم کی جاتی ہے، وَتَقَبُّلُهُ لَهُ، اور اس کا قبول کرنا اپنے لیے، مَا امضاء الشارع لَهُ، اور دوسری جانب سے شارع نے اسے امضا کیا ہو۔ بس ایک طرف سے شخص خود جو ہے ملتزم ہو یعنی ضمان پر اقدام کر رہا ہو اور اسے اپنے لیے قبول کر رہا ہو، اور دوسری جانب سے شارع کی طرف سے بھی یعنی امضا ہو، شارع بھی اسے صحیح قرار دیں۔ یہ دونوں چیزیں کہاں پر ہیں کہ جہاں ایک شخص اقدام کرے ضمان پر، شارع بھی اسے درست قرار دے، تو یہ فقط عقد صحیح کے اندر ہمیں ملتا ہے۔
کہ عقد صحیح کے اندر دونوں زمان پہ اقدام کرتے ہیں اور شارع بھی وہاں پر ان کو اس معاملے کو درست قرار دیتے ہیں، تو وہاں پر اس زمان کے مقابلے میں خراج جو ہے وہ منافع مشتری کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو بس واضح ہو گیا کہ یہاں پر عقد فاسد کے اندر جو آپ زمان کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اسی زمان کے مقابلے میں خراج ہوگا اس مشتری کے لیے، تو یہ زمان وہ نہیں ہے جس پہ اقدام ہوا ہے، یہ قہری سی چیز ہے۔ اور جہاں زمان کے مقابلے میں خراج ہے، یہ وہ زمان ہے کہ جہاں پر انہوں نے اقدام کیا ہو اس چیز پر اور شارع نے بھی موافقت کی ہو۔ تو بس یہ بات روشن ہو جاتی ہے ابن حمزہ کے قول کے رد میں کہ یہاں الخراج بالزمان کی آپ بات نہیں کر سکتے۔ وَرُبَّمَا يُنْتَقَضُ مَا ذَكَرْنَا فِي مَعْنَى الرِّوَایَةِ بِالْعَارِیَةِ الْمَضْمُونَةِ، فرماتے ہیں کہ کبھی نقض ہو جاتی ہے وہ بات جو ہم نے بیان کی عاریہ مضمونہ کے ذریعے روایت کی معنی میں، یعنی جو بات ہم نے روایت کی معنی کے حوالے سے بیان کی ہے یہ عاریہ مضمونہ میں ٹوٹ جاتی ہے۔ کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ حیث انہ اقدم علی ضمانہا، وہاں پر وہ شخص زمان پر اقدام کرتا ہے، مع ان خراجہا لیس لہ، جبکہ وہاں پر خراج اسے حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ الخراج بالزمان، منافع زمان کے مقابلے میں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ملازمہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ بات ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ عاریہ کے جو آپ مضمونہ، یعنی ایسا عاریہ کہ جس میں زمان کی شرط کی گئی ہے کہ مد مقابل اس چیز کا ضامن ہوگا، اس میں آپ دیکھیں کہ اقدام زمان پر ہے لیکن مع ان خراجہا لیس لہ، وہ شخص امین ہے، اس کے منافع جو ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے، لعدم تملکہ للمنفعہ، اس لیے کہ عاریہ کے اندر اس نے وہ مالک نہیں بنا منفعت کا، وہ شخص مشتری جو ہے وہ مالک منفعت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تَمَلَّكَ الْانْتِفَاعَ، وہ فقط اور فقط مالک کس چیز کا؟ انتفاع کا، الذی عینہ المالک، کہ جس کو مالک نے مشخص کیا ہے۔ انتفاع ملکیت نہیں ہوتی، یعنی یہ اس طرح جو کہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے اندر زمان اور غصب جیسی چیز جو ہے وہ مترتب ہو۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں پر کوئی چیز رکھتے ہیں تاکہ آپ وہاں سے استفادہ کریں، آپ بیٹھے، مثال آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، آپ وہاں پر کوئی چیز صف کے اندر ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ جگہ آپ کے لیے مخصوص ہو جائے، تو یہاں حق انتفاع تو آپ کے لیے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ مالک نہیں بنتے اس منفعت کے جو وہاں سے آپ کو ملنی ہے، آپ حق انتفاع رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہی وجہ ہے کہ جب آپ حق انتفاع رکھتے ہیں فقط، تو انتفاع ملکیت نہیں ہے، یہاں زمان و غصب کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر وہاں آ کر بیٹھ جائے تو اب یعنی وہ ضامن ہے، آپ کو کرایہ دے اس جگہ کا، یا مثلا وہ غاصب کہلائے، نہیں، ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک عین نہیں ہے، وہاں پر مالک منفعت آپ نہیں ہے، فقط حق انتفاع رکھتے ہیں۔ تو اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ یہ بات یہاں ٹوٹ جاتی ہے خراج جو ہے وہ زمان کے مقابلے میں عاریہ مضمونہ کے اندر۔ فتعمل کہتے ہیں کہ شاید یہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ روایت کے اندر لفظ خراج عام ہے، منفعت اور منافع دونوں کو شامل ہے، آپ اسے منفعت کے ساتھ کیوں مخصوص کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر بہرحال خراج زمان کے مقابلے میں قرار پائیں گے مشتری کے لیے، البتہ بات وہی ہے کہ زمان کہاں پر، کون سا زمان، کہ جہاں انہوں نے اقدام کیا ہو اس زمان پر، اس زمان کے مقابلے میں خراج اور منافع جو ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے۔ تو اس طرح جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے، والحاصل کہ ان دلالت الروایہ لا تقصر ان سندھا فی الوہم، کہ یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ روایت کی جو دلالت ہے وہ اس کی سند سے کمزور ہونے میں کم نہیں ہے، لا تقصر ان سندھا، یعنی اس روایت کی سند سے کم نہیں ہے، کس بات میں؟ فی الوہن، سستی اور وہن میں، کہ وہ ایک ضعیف روایت یعنی دلالت ہے۔ چونکہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ جو مطلب الخراج بالزمان کا بیان کیا گیا ابن حمزہ کی جانب سے، یہ نبوی مرسل سے نقل کیا گیا، یعنی ایک روایت کے جو نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے لیکن مرسل ہے، تو سند کے اعتبار سے وہ روایت ضعیف ہے۔ جس طرح سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو روایت کی دلالت بھی اس کمزور ہونے میں اس سند سے کم نہیں ہے، لہذا دلالت بھی جو ہے وہ ضعیف اور کمزور ہے۔ یوں ان بیان سے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ابن حمزہ کے اس بات کو رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پس فلا یترک لاجلھا، اب جب اس طرح سے ہے کہ دلالت بھی ضعیف ہے تو پس اس روایت کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا قاعدے زمان مال مسلم کو، یعنی یہ کہ مسلمان کا مال جو ہے اس کی نسبت زمان ہے، اور مسلمان یہ جو قاعدہ ہے قاعدہ احترام مال مسلم، کہ اس قاعدے ایک طرف سے ہمارا زمان کے حوالے سے جو دلائل ہمارے پاس موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں
کہ مال مسلم جو ہے وہ محترم ہے، اس طرح وہ عدم حل ہی کہ وہ حلال نہیں ہے الا عن طیب نفس ہی، مگر جب وہ راضی ہو۔ تو یہ جو قواعد ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے لیے زمان کو ثابت کرتے ہیں کہ مال مسلمان جو ہے وہ زمان آور ہے، اس کا محترم ہونا زمان آور ہے، اور اس کی رضایت کا نہ ہونا اس مال کی نسبت عدم حلیت کا باعث ہے۔ تو یہ تمام وہ قواعد ہیں کہ ہم اس روایت الخراج بالزمان کی وجہ سے ان قواعد کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم آ کر یہاں پر حکم کریں کہ نہیں، منافع مستوفات کے اندر مشتری ضامن نہیں ہوگا، جو کہ ہمارے پاس الخراج بالزمان کی روایت ہے، اور ہم پھر اس کو دیکھتے ہوئے ان تمام قواعد کو جہاں پر ہم نے دلائل دی کہ لا یحل معلوم ان میں مسلم الا عن طیب نفس، اس طرح کی روایات اور قواعد کو ہم چھوڑ دیں، نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ان قواعد کو اس روایت کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ روایت جس طرح سندن ضعیف ہے، اس طرح دلالتن بھی ضعیف ہے۔ تو اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جو ابن حمزہ کے قول کے رد میں دیگر جوابات دیے گئے ہیں، دو جواب دوسرے یہاں پر بیان کرتے ہیں آغا، کہ ان میں سے ایک جو جواب دیا گیا ہے وہ ضعیف ہے، اور دوسرا جو جواب دیا گیا ہے وہ اس پہلے سے زیادہ ضعیف ہے۔ تو اس طرح ابن حمزہ کے اس رد میں جو ضعیف دلیل ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے رد کی طرف بھی شیخ انصاری اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جواب قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا يُرَدُّ هَذَا الْقَوْلِ، کہ چہ بسا رد کیا جاتا ہے اس قول کو، یعنی ابن حمزہ کے اس قول کو، کس بات سے؟ بما ورد فی شراء الجاریۃ المسروقہ، اس بیان سے کہ جو وارد ہوا ہے جاریہ مسروقہ کے شراء میں، یعنی وہ کنیز کے جس کو چوری کیا گیا اور پھر وہ غاصب نے اس کو بیچا اور مشتری نے اس جاریہ مسروقہ کو خرید کیا۔ اب یہ جو اس کو خرید کر رہا ہے اور پھر خرید کرنے کے بعد اسے مستولدہ یعنی بنا رہا ہے، اس کو حاملہ بنا رہا ہے، اور وہ یعنی اس سے بچہ جو ہے وہ طلب کر رہا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے، تو استیلاد خود ایک منفعت ہے، یعنی اس نے جاریہ مسروقہ کو خریدا اور مشتری نے اس کے منفعت سے استفادہ کیا۔ منافع مستوفات کا وہاں پر اطلاق آتا ہے استیلاد کی صورت میں۔ تو اس مورد میں جو بات بیان ہوئی ہے روایت کے اندر وہ کیا ہے کہ من زمان قیمت الولد، وہ مشتری ضامن ہوگا بچے کی قیمت کا، وہ عوض اللبن، اور اس کے دودھ کی کا جو عوض ہے وہ اس کا ضامن ہوگا۔ بل عوض کل من تفع، بلکہ ہر اس چیز کا عوض مشتری پر ہے کہ جس کا مشتری نے فائدہ اٹھایا ہے، جس کو مشتری نے جس سے استفادہ کیا ہے۔ اب یعنی روایت کے اندر صریحاً اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے کہ ضامن جو ہے، مشتری ضامن ہے منافع مستوفات کا، کہ وہ منافع جس کو مشتری نے استفادہ کیا ہے۔ تو اب آپ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس روایت سے استدلال کرتے ہیں ابن حمزہ کے رد میں، لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفی ہے، یعنی اس مطلب میں اشکال ہے۔ کون سا اشکال ہے؟ کہ ان الکلام فی البیع الفاسد الحاصل بین مالکی العوضین، ہماری گفتگو کہاں پر ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہے اس بیع کے اندر کے جو فاسد ہے اور حاصل ہے دو مالکوں کے درمیان، کہ جو دو عوض کے مالک ہیں، دو عوض کے جو دو مالک ہیں ان کے درمیان جو بیع فاسد حاصل ہو رہی ہے، گفتگو وہاں پر ہے۔ من جہت ان مالک العین جعل خراجہ لہ، کس جہت سے وہاں پر گفتگو ہے کہ مالک نے، جو مالک عین ہے، وہ اس کے خراج اور منافع کو قرار دے رہا ہے لہو، اس مشتری کے لیے، عین کے خراج کو اس کے مشتری کے لیے قرار دے رہا ہے، کس کے مقابلے میں؟ بإزاء زمانها بالثمن، اس عین کے زمان کے مقابلے میں جو ثمن کے بدلے ہے، یعنی مشتری جب یہ عین اس سے لیتا ہے تو وہ ضامن بنتا ہے اس عین کی نسبت کہ وہ ثمن دے گا اسے، اس کا عوض دے گا اسے۔ اب یہ جو اس نے زمان پر اقدام کیا ہے، اس اقدام علی الزمان کی بنیاد پر مالک اس کے منافع کو اس کے حوالے کرتا ہے مجانن۔ بحث ہماری وہاں پر ہے، جب بحث ہماری اس طرح سے ہے تو لا ما کان فسادہ من جہت تصرف مال الغیر، آپ فرماتے ہیں کہ ہماری بحث وہ مورد نہیں ہے کہ جہاں اس کا فساد من جہت تصرف مال الغیر، غیر کے مال میں تصرف کی بنیاد پر ہے۔ کہاں پر؟ کہ روایت کے اندر کیا تھا؟ جاریہ مسروقہ کی بحث تھی۔ جاریہ مسروقہ میں وہ عین جو مشتری کے ہاتھ میں ہے وہ مغصوبہ ہے، چونکہ وہ بائع جو ہے مالک نہیں ہے، اس نے چوری کی ہے اس جاریہ کو، اس کنیز کو، اور اس نے بیچا ہے۔ تو یہاں یعنی وہ بائع غاصب ہے اور
مالک کی جانب سے اس کے تصرف میں کوئی اجازت مشتری کو حاصل نہیں ہے، اور بغیر اذن مالک کے مشتری اس منفعت سے استفادہ کرتے ہوئے اس کنیز کو مستولدہ بناتا ہے، استیلاد کا سبب بنتا ہے، یعنی منفعت جو اس کنیز کی ہے استیلاد کی صورت میں وہ اس سے استفادہ کرتا ہے اور اسے مستولدہ بناتا ہے اور اس سے بچہ طلب کرتا ہے تو حاملہ بناتے ہوئے۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ یہاں جس منفعت کو استعفا کیا مشتری نے بغیر اذن مالک کے کیا، لیکن ہماری گفتگو یہاں نہیں ہے، ہماری گفتگو وہاں پر ہے کہ جہاں عقد فاسد ہے لیکن وہاں پر جو مالک ہے، دو مالک ہیں، وہ دونوں عوضین کو رد و بدل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو مطلب ہے ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ ابن حمزہ کے رد میں یہ جو روایت جاری ہے مسروقہ سے استدلال کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر دوسرا جو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، شیخ اس کو ضعیف تر جانتے ہیں، اس جواب سے بھی اس کو ہم اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔